ناظرین، اب لگتا ہے کہ محافظ ڈرامہ صرف محبت کی کہانی نہیں رہا، بلکہ اب ہر کردار کے اصل چہرے سے پردہ اٹھنے والا ہے۔ ایک طرف زوار اپنی محبت کے ہاتھوں بے بس ہے، دوسری طرف پارس اپنے دل اور انا کی جنگ لڑ رہی ہے، جبکہ ادھر بہزاد صاحب نے بھی خاموش رہنے کی بجائے اپنے دشمنوں کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اب پہلی بار کھیل صرف پارس اور زوار کے درمیان نہیں، بلکہ لالچ، وعدے، محبت اور قربانی کے درمیان ہونے جا رہا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آنے والی قسط میں ایسا کیا ہونے والا ہے جو پوری کہانی کا رخ بدل سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بہزاد صاحب کی۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، جب بہزاد صاحب اچانک شاہین کے گھر پہنچتے ہیں تو دروازے کے باہر ہی رک کر وہ شاہین اور آفتاب کی پوری گفتگو سن لیتے ہیں۔ دونوں ماں بیٹا یہی منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح بہزاد صاحب کے قریب رہنا ہے تاکہ ان کی ساری جائیداد آخرکار انہی کے ہاتھ آ جائے۔ یہ سب سننے کے باوجود بہزاد صاحب فوراً کوئی رد عمل نہیں دیتے۔ وہ ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے انہیں کچھ معلوم ہی نہ ہو، چپ چاپ وہیں سے پلٹ جاتے ہیں۔ ادھر جب ملازمہ آ کے شاہین اور آفتاب کو بتاتی ہے کہ بہزاد صاحب آئے تھے تو آفتاب گھبرا کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آخر کب تک ہمیں ماموں سے ڈر ڈر کے جینا پڑے گا۔ ہر وقت یہی خوف رہتا ہے کہ کہیں ان کو کوئی بات بری نہ لگ جائے یا وہ کسی بات پر ناراض نہ ہو جائیں۔ لیکن شاہین اپنے بیٹے کو فوراً سمجھاتی ہے کہ اگر مستقبل میں بہزاد صاحب کی پوری دولت اور جائیداد حاصل کرنی ہے تو پھر ان کی ناراضگی بھی برداشت کرنی پڑے گی اور بہت محتاط رہنا پڑے گا۔ مگر شاہین اور آفتاب دونوں اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ اس بار بہزاد صاحب صرف ان کی باتیں سن کر واپس نہیں گئے، بلکہ انہوں نے دل ہی دل میں ان دونوں کے بارے میں اپنا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ جس طرح وہاب دورانی اور ندیم شاہ آخرکار اپنے انجام تک پہنچے، اسی طرح اب لگ رہا ہے کہ شاہین اور آفتاب بھی زیادہ دیر تک اپنے انجام سے بچ نہیں سکیں گے۔ دوسری طرف کہانی کا رخ دوبارہ گاؤں کی طرف مڑتا ہے، جہاں ایک نئے کردار کی انٹری سب کچھ بدلنے والی ہے۔ بہزاد صاحب ماہرخ سے کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے ہارون کو پاکستان بلایا جائے تاکہ وہ پارس سے مل سکے۔ یوں پہلی مرتبہ ہارون زوار کے گاؤں پہنچ جاتا ہے۔ اعجاز بخت اور ان کا پورا خاندان ہارون کا بہت عزت اور محبت سے استقبال کرتے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات سامنے آتی ہے کہ بہزاد صاحب نے پارس کے رشتے کا فیصلہ کرنے کی ذمہ داری مکمل طور پر اعجاز بخت کے سپرد کر دی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اعجاز بخت خود ہارون کو پرکھیں اور دیکھیں کہ آیا وہ واقعی ہی پارس کے لیے موزوں ہے یا نہیں۔ اعجاز بخت بھی انہیں یقین دلاتے ہیں کہ وہ صرف وہی فیصلہ کریں گے جو پارس کی خوشی اور مستقبل کے لیے بہتر ہوگا۔ ہارون کی شخصیت بھی پہلی ملاقات میں سب کو متاثر کرتی ہے۔ وہ نہایت سلجھا ہوا، تعلیم یافتہ اور باوقار نوجوان دکھائی دیتا ہے۔ اس کی گفتگو، انداز اور اعتماد دیکھ کر اعجاز بخت کے دل میں بھی اس کے لیے اچھا تاثر پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جس لمحے سب لوگ ہارون سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، اسی لمحے دو لوگ اندر ہی اندر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ایک پارس اور دوسرا زوار۔ پارس خاموش ہے، لیکن اس کے چہرے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں، اور زوار، وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خود کو مزید بے بس محسوس کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ اپنے دل کی بات اب بھی نہ کہہ سکا تو شاید ہمیشہ کے لیے پارس کو کھو دے گا، لیکن اپنے باپ کے وعدے کے سامنے وہ آج بھی خاموش کھڑا ہے۔ اعجاز بخت پھر ایک ایسی رسم ادا کرتے ہیں جو سب کو حیران اور زوار اور پارس کو پریشان کر دیتی ہے۔ وہ ہارون کو چاندی کی انگوٹھی پہناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب رشتہ پسند کر لیا جائے تو لڑکے کو چاندی کی انگوٹھی دی جاتی ہے، جبکہ لڑکی کو چاندی کا کڑا پہنایا جاتا ہے۔ اسی وقت وہ پارس کے ہاتھ میں بھی چاندی کا کڑا پہنا دیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر زوار کے لیے وہاں مزید بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس کے سامنے اس کی اپنی محبت کسی اور کے نام کی جا رہی ہو، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہنے پر مجبور ہے۔ ادھر پارس بھی شدید غصے اور بے بسی میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے سلیمہ جاتی ہیں اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں،
کہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی کو ایک اچھا تعلیم یافتہ اور سمجھدار شریک حیات ملے، اور ہارون میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں۔ لیکن پارس دل ہی دل میں جانتی ہے کہ مسئلہ ہارون کی خوبیوں کا نہیں بلکہ پارس کے دل کا ہے، جہاں کسی اور کی محبت جگہ بنا چکی ہے۔ ادھر زوار بھی اس سارے منظر کے بعد بالکل خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اس کی خاموشی ہی اس کے دل کا سب سے بڑا شور بن چکی ہے۔ وہ بار بار پارس کی طرف دیکھتا ہے، مگر نہ کچھ کہنے کی ہمت کرتا ہے اور نہ ہی اپنے جذبات کا اظہار کر پاتا ہے۔ اگلے دن جب زوار پارس کو تنہا اور اداس کھڑا دیکھتا ہے تو وہ ہمت کر کے اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ پہلی بار دل کی بات کہنا چاہتا ہو، یا کم از کم یہ پوچھنا چاہتا ہو کہ اگر تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو تو انکار کیوں نہیں کر دیتی۔ لیکن اس سے پہلے کہ زوار کچھ بولے، پارس ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں رکنے کا کہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ناراضگی بھی ہوتی ہے، شکوہ بھی، اور ٹوٹا ہوا اعتماد بھی۔ پارس جیسے خاموش زبان میں زوار کو یہ احساس دلا رہی ہوتی ہے کہ محبت صرف دل میں چھپا لینے کا نام نہیں۔ اگر اسے بچانے کی ہمت نہ ہو تو ایسی محبت کا کیا فائدہ؟ چند لمحوں بعد وہ دھیرے سے کہتی ہے، اب میرے لیے بھی وہی برداشت کرو جو میں اتنے دنوں سے برداشت کرتی آ رہی ہوں۔ میرے خیال میں پارس کا اشارہ بالکل واضح ہے۔ جس طرح وہ ہر روز ریشم کو زوار کے ساتھ دیکھ کر خود کو سنبھالتی رہی، اب وہ چاہتی ہے کہ زوار بھی ہارون کو پارس کے قریب دیکھنے کی تکلیف محسوس کرے۔ دوسری طرف شہر میں آفتاب اپنی ماں شاہین کے کہنے پر بہزاد صاحب کو فون کرتا ہے تاکہ آفس جوائن کرنے کی بات کر سکے، لیکن اس بار بہزاد صاحب کا لہجہ پہلے جیسا نہیں ہوتا۔ وہ صاف الفاظ میں کہتے ہیں، تمہیں آفس آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آفتاب حیران ہو کر وجہ پوچھتا ہے تو بہزاد صاحب جواب دیتے ہیں، مجھے اب سمجھ آ گیا ہے کہ تم میری عزت نہیں کرتے، تم صرف میری دولت اور اختیار کی عزت کرتے ہو۔ یہ سنتے ہی شاہین کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ بھائی صاحب نے ان دونوں کی گفتگو سن لی تھی، لیکن بجائے معافی مانگنے کے آفتاب غصے میں کہہ دیتا ہے، آپ تو ہمیشہ اس دو کوڑی کے نوکر زوار کو مجھ پر ترجیح دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہی وہ لمحہ ہوگا جہاں بہزاد صاحب پہلی بار آفتاب کو اس کی اصل اوقات کا احساس دلائیں گے۔ ممکن ہے وہ دو ٹوک الفاظ میں کہیں، زوار میرے لیے نوکر نہیں، میرے اپنے بیٹے جیسا ہے۔ رشتے خون سے نہیں کردار سے بنتے ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہوا تو یہ بات آفتاب کے لیے کسی سزا سے کم نہیں ہوگی۔ ادھر گاؤں میں رات کے کھانے کے بعد سب لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہارون قہوہ پیتے ہوئے مسکرا کر پارس سے کہتا ہے، یہ قہوہ بہت مزیدار ہے، شادی کے بعد تم بھی بنانا سیکھ لینا، میں روز پیا کروں گا۔ یہ سنتے ہی زوار کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وہ خاموش بیٹھا رہتا ہے، لیکن اس کے لیے ہر لفظ کسی تیر سے کم نہیں ہوتا۔ پارس بھی ہارون کی بات سن کر کوئی خوشی ظاہر نہیں کرتی۔ اس کے چہرے سے صاف لگتا ہے کہ اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔ ادھر ریشم بھی اب سب کچھ پہلے سے مختلف انداز میں دیکھنے لگی ہے۔ وہ یاد کرتی ہے کہ زوار نے کبھی اسے اپنی محبت کا یقین نہیں دلایا، بلکہ ہر مشکل وقت میں پارس کو ہی ترجیح دی۔ اب تو زوار یہ بھی کہہ چکا ہے کہ شادی کے بعد وہ پارس کی باڈی گارڈ کی نوکری نہیں چھوڑے گا، بلکہ 6 مہینے شہر رہے گا اور صرف 6 مہینے بعد کچھ دن کے لیے گاؤں آیا کرے گا۔ یہ باتیں ریشم کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ اگر شادی کے بعد بھی شوہر کا دل اور شوہر خود بھی کسی اور کے پاس رہے تو ایسی شادی سے کیا حاصل ہوگا۔ ممکن ہے آنے والی قسطوں میں ریشم خود ہی اس رشتے سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لے، کیونکہ محبت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا زوار آخر کار اپنے دل کی بات کہنے کی ہمت کرے گا؟ کیا پارس ہارون کا رشتہ قبول کر لے گی؟ کیا ریشم خود اس تعلق سے پیچھے ہٹ جائے گی؟ اور سب سے اہم، بہزاد صاحب شاہین اور آفتاب کو ان کی لالچ کی ایسی کیا سزا دیں گے جسے وہ ساری زندگی یاد رکھیں؟ ایک بات تو اب تقریباً یقینی نظر آ رہی ہے کہ محافظ کی آنے والی چند اقساط میں ایسے فیصلے ہونے والے ہیں جو نہ صرف محبت کے امتحان لیں گے بلکہ ہر کردار کی اصل حقیقت بھی سب کے سامنے لے آئیں گے۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا ریویو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ڈرامے کے مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔